دار تھا۔ معبد نے جو حضور کا حلیہ بیان کیا ہے تو اس کے لفظ ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاعت، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا چہرہ نکھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بنو خزاعہ کی عورت تھی۔ ہجرت کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مکان کے قریب سے گزرنے لگے تو بھوک کی جو ہے وہ شدت حضور کو محسوس ہوئی، تو یہاں رکے اور اس کو کہا کہ اگر کچھ ہے ہمارے کھانے کے لیے تو ہمیں پیش کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک دیہاتی عورت ہوں اور ایک عرب خاتون ہوں، عربوں کے ہاں مہمان آ جائے وہ تو سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور پھر مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں۔ وہ کہتی ہے لو کانت اندی شیون ما آوازکم الکرا، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں کچھ کسر نہ چھوڑتی، میں رج کے خدمت کرتی، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت جب آپ آئے ہو میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ جو آپ کے لیے پیش کر سکوں، اور اس کا مجھے افسوس رہے گا۔ ایک کونے میں بکری بندھی ہوئی تھی، حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا اس کی تو ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، چلنے کے قابل بھی نہیں کہ ریوڑ کے ساتھ جاتی۔ فرمایا اگر تم اذن دیتی ہو تو ہم اس کا دودھ دھو لیتے۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اگر یہ دودھ دیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا، حضور نے دست برکت، دست شفا، دست نور اس بکری کی پشت پہ پھیرا۔ راوی کہتا اس نے ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اترایا۔ حضور نے فرمایا برتن لاؤ۔ بکری کا پاؤ 1.5 پاؤ دودھ ہوتا، اس نے چھوٹا سا برتن پیش کیا۔ حضور نے جب دودھ دھویا تو راوی کہتا ہے کہ جھاگ اٹھنے لگی۔ جھاگ اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ دودھ کثرت سے تھا اور دودھ کی تیزی بہت تھی، اس لیے جھاگ اٹھی۔ برتن بھر گیا، فرمایا دوسرا برتن لاؤ۔ وہ لایا گیا، وہ بھی بھر گیا۔ تیسرا لایا گیا، حتیٰ کہ معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئیں، لیکن دودھ اب بھی ختم نہیں ہوا۔ لگتا تھا اللہ نے بکری کے تھنوں کا تعلق کوثر کی نہر سے جوڑ دیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ سب نے شراب ہو کر کے پیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے برکت دی اور حضور معبد کا شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ اس جلدی میں اور اس منظر کو دیکھ کر کے معبد کی جو حالت تھی خوشی کی اور مسرتوں کی تھی، اس کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ پوچھ لوں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، کبھی پھر بھی آؤ گے میں مہمان نوازی کے لیے کچھ تیار کر کے رکھوں گی۔ معبد کو کچھ پوچھنا یاد نہ رہا۔ شام کو معبد جب گھر آیا بکریوں کا ریوڑ لے کر کے تو اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا اور پوچھتا ہے آج کیا ماجرا ہے۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ کہا آج کیا ماجرا ہے، ہماری کچی کلی پہ یہ نور کیسا ہے؟ تو معبد نے حضور کا نام تو نہیں پوچھ سکی تھی، لیکن اپنے طور پہ اس نے حضور کا نام رکھ لیا۔ اس نے کہا ہمارے گھر میں آج دوپہر کو مبارک آیا تھا، اپنے طور پہ نام رکھا مبارک۔ معبد پوچھتا ہے بتا مبارک کیسا تھا؟ معبد تصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی۔ بچپن میں ایک کتاب نظر سے گزری تھی، علموا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر عبدو یمانی ایک عرب رائٹر ہے، ان کی کتاب ہے۔ تو میرا خیال ہے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے عربی میں پہلی کتاب یہی پڑھی تھی، تو اس میں معبد کا جو ذکر کیا ہے نا، تو اس نے اس کا جو عنوان قائم کیا ہے، معبد کی حدیث کا جو عنوان قائم کیا ہے، وہ میری زبان سے نکلا تو مجھے پرانا دور یاد آ گیا۔ یہی اس نے عنوان مقرر کیا، معبد تصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا خوبصورت عنوان اس نے رکھا ہے، وہ جو ہیڈنگ دیا اس نے وہ یہ ہے، معبد تصف رسول اللہ۔ وہ کہتا ہے معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے۔ اب اس کے نیچے ساری حدیث بیان کی ہے۔ تو معبد نے کہا کہ اے میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاعت، میں نے ایسا شخص دیکھا کہ جو بالکل چمکدار چہرے والا تھا، وسیم کسیم، خوبصورت تھا، خوب رو تھا، وفی عینہ داج، اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ سیاہی تھی۔ ایک ایک حضور کے عضو کا تذکرہ کیا، لیکن اس کے 2 لفظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آج کی مجلس میں آنے کا مل پڑ جائے گا۔ 2 لفظ ہے لیکن حد کر دی اس نے۔ معبد نے کہا میرے شوہر میں کیا بیان کروں وہ کیسا تھا۔ اس کا حلیہ 2 لفظوں میں سن لو۔ کہتی ہے معبد اپنے شوہر کو
کہتی ہے اب الناس احسنہ من بعید و اجملہ من قریب. میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ کتنا سونا تھا. وہ اتنا سونا تھا جب دور سے آتا تھا تو سونا لگتا تھا, جب نیڑے آ گیا تو اور سونا لگتا تھا. کچھ لوگ ہیں دور سے اچھے لگتے ہیں, قریب سے بھلے نہیں لگتے. اور اس میں اس نے صرف حضور کا حلیہ بیان نہیں کیا, حضور کی سیرت بھی بیان کی. بہت کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں, رشتہ داری کر کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کیا. دور سے بھلے لگتے ہیں, قریب آئیں تو کچھ اور ہوتا ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. دور سے بھلے اور قریب آئیں تو کان پھٹتے ہیں اور دور سے ڈھول سہانے دکھائی دیتے ہیں. کچھ لوگ دور سے سونے لگتے ہیں, کچھ قریب سے سونے لگتے ہیں, اور کچھ نہ دور سے سونے لگتے ہیں نہ قریب سے سونے. اس نے کہا لیکن یہ ایسا تھا کہ دور تھا تو سونا لگتا تھا, قریب آیا تو اور سونا لگتا تھا. اللہ اکبر, حد کر دی ام معبد نے. اچھا, ابو معبد روزانہ شام کو جب بکریوں کا ریوڑ لے کر کے آتا ہے اور ام معبد کھانا لے کر کے آتی ہے اپنے شوہر کے لیے, تو ام معبد جب کھانا پیش کرنے لگتی ہے تو ابو معبد کہتا ہے کھانا رہنے دو, کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے مبارک کی باتیں تو سناؤ. روزانہ ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی. اگر اس کو میں سادے لہجے میں کہہ دوں, شاہ صاحب کے کہہ رہے تھے سادہ معجزہ, سادے لہجے میں کہوں یا سنی لہجے میں کہہ دوں تو روزانہ ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے. چونکہ حسن محمد کے قصیدے پڑھنا ہی تو محفل میلاد ہے نا. اللہ اکبر. تو ابو معبد جب آتا ہے شام کو ریوڑ لے کر کے, ام معبد بکریاں لے کر کے آتی, وہ روٹی لے کر کے آتی ہے, کھانا لے کر کے آتی ہے. ابو معبد کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے مبارک کی باتیں سناؤ. روزانہ ان کے گھر میں مبارک کا ذکر چلتا ہے. کبھی کبھی وہ بچہ بھی بولتا امی مبارک نے یوں ہاتھ رکھا تھا اور اس طرح بکری نے ٹانگیں چوڑی کر دی تھی. ابو معبد کہتا ہے کبھی مبارک پھر پلٹ کے آیا, میں اب بکریاں دور نہیں لے کے جایا کروں گا, ان آس پاس پہاڑوں میں رہوں گا. جب بھی کبھی مبارک آئے تو بچے کو دوڑا دینا, دیر نہ کرنا, میں بھی مبارک سے ملنا چاہوں گا. اچھا, ابو معبد بکریاں لے کے گیا ہوا ہے. ام معبد گھر کا سودا سلف لینے کے لیے قریبی بستی میں گئی. سودا نہیں ملا, چلتے چلتے آگے چلی, چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچ گئی. بازار میں سودا خرید رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق گزرے رضی اللہ تعالی عنہ. ام معبد نے تو نہیں دیکھا لیکن بچے نے دیکھ لیا. اب بچے نے جو کہا وہ لفظ سنیے, میں وہ سارے لفظ آپ کے سامنے رکھوں گا, گو اس کا ترجمہ نہ بھی کروں تو پھر بھی آپ لفظوں کے اندر جو ہے وہ خوشی کا اظہار ہے اور جو کیفیت ہے لفظوں کی, اس سے پتہ آپ لگائیں گے کہ کتنی خوشی کا عالم تھا. وہ بچہ خوشی سے اچھلا اور کہنے لگا یا اماں ہو حاضر رجل الذی کانا مال مبارک. امی یہ وہ بندہ جا رہا جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا. ام معبد نے سودا چھوڑا اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے, اور پوچھتے ہیں تم تو مل گئے ہو, مبارک کدھر ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق حیران ہو گئے, یہ کس مبارک کا پتہ پوچھ رہے ہیں, نام تو خود ہی رکھا ہوا تھا. تو کہا وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا. آپ سمجھ گئے یہ تو وہ راستے والی خاتون ہے. کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو. حضور صحن مسجد نبوی میں تھے تو ام معبد اور اس کے بچے کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لے گئے. جب حضور کو دیکھا تو ام معبد جو ہے وہ اس کا بچہ پکار اٹھا, امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, آقا نے دین اسلام پیش کیا, انہوں نے قبول کیا. واپس پلٹے شام کو ابو معبد جب بکریاں لے کر کے گھر آیا تو اس نے کچی کلی پہ پھر انوار دیکھے, ان کی آنکھوں میں پھر چمک دیکھی. پوچھتا ہے آج تم نے بلایا کیوں نہیں, مبارک پھر آیا تھا؟ انہوں نے کہا مبارک تو نہیں آیا لیکن ہم اسے مل رہے ہیں, ہم اس کی زیارت کر رہے ہیں. کہا کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے وہی تو مبارک ہے. اللہ اکبر. سیرت نگار لکھتے ہیں یہ بکری عام رمادہ تک حضرت ام معبد کے پاس موجود رہی. یہ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر قحط کا ایک سال آیا تھا جبکہ سبزے خشک ہو گئے تھے اور کہیں سے نہ پانی ملتا تھا نہ سبزہ ملتا تھا, لیکن جس کو دودھ کی ضرورت ہوتی ام معبد کے ڈیرے سے مل جاتا تھا. عام رمادہ تک راوی کہتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت تک تو بکری ام معبد کے پاس موجود تھی, کیونکہ پورے علاقے سے کہیں سے دودھ ملے نہ ملے ام معبد کے ڈیرے سے اس بکری کا دودھ ضرور ملتا تھا. اس لیے اس دور تک بھی وہ بکری زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی. بعد میں کتنی دیر تک زندہ رہی سیرت نگار اس پہ خاموش ہے. تو ام معبد نے جو حضور کا حلیہ